ہمیں اس ملک کی اور اس دنیا کی ضرورت بننا ہے، ہمیں نافع بننا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے مقام سے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں دبا کچا کے ہماری بے حیثیت کر دیے جائیں، تو ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا، اپنے دین کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اس دنیا میں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، اور عبادت کے بعد اپنے وسائل معاش کو تلاش کرنا ہوگا، ہنر سیکھنے ہوں گے، تعلیم لینی ہوگی۔ ہمیں اپنے بچے میڈیا میں بھی چاہیے ہیں۔ آج میڈیا میں ہماری یہ شکل بنا دی ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں، ملک کے دوسرے لوگوں کو ایسی ایسی ہماری کہانیاں بتا دی گئی ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ نہ جانے کتنے بھولے بھالے لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے وکیل نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں، اپنے انجینئرز نہیں ہیں، اپنے پولیٹیشینز نہیں ہیں، تو یہ سب لوگ کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ سب ہمارے بہترین اسکولوں سے تیار ہوں گے، یہ سب نیک ماؤں کے پاس سے تیار ہوں گے۔ جب مائیں نیک ہوں گی تو ان کی اولادیں نیک ہوں گی، ہمارے گھروں کے ماحول صاف ہوں گے، ہمارے گھروں کے ماحول نیک ہوں گے، ہمارے گھروں میں پردہ آئے گا، ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی، تبھی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بہترین کے بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرائیں، لیکن ایسے ماحول میں ان کو تعلیم دی جائے جہاں پر ان کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہو، اس کے بعد یہ دنیاوی تعلیم دینا ہی بہتر ہے۔ تو ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فتح گنج کے بھائی ہیں، جتنے بھی سنی بھائی اور بہنیں ہیں، آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے۔ اگر آپ کی 10 روپے کی حیثیت ہے تو آپ 10 روپے سے حیثیت سے حصہ لیجئے۔ چیزیں تو مسجد و مدارس تو تعمیر ہو ہی جایا کرتے ہیں، آپ کی یہ خوش قسمتی ہوگی اگر اس میں آپ کا بھی ایک حصہ پڑ جائے۔ میں کوشش خود بھی کرتا ہوں کہ جب بھی کہیں مدرسے یا مسجد یا اس کے اسکول کے جلسے میں جاؤں تو اپنی طرف سے بھی کچھ خدمت کروں تاکہ میرا بھی اس میں نام لکھ جائے اور اس میں کامیاب ہونے والوں میں کی دعاؤں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ حضرات گرامی، جو بھائیوں نے بڑے بڑے حصے لیے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے، جس کو جیسا جیسا نوازا ہے وہ اس میں آئیں، اس میں ہاتھ لیں، اس میں ساتھ لیں، اس میں ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم مسلم پہ کس طریقے کے حالات آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اب بھی نہ سدھرے تو ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، لیکن کبھی کوئی بچہ نمازی نیک اور دیندار تب تک نہیں بن سکتا جبکہ اس کے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابا پڑے پڑے سوتے رہیں اور امی جھوٹ بولتی رہیں اور گھر میں گندی گندی چیزیں دیکھی جاتی رہیں، اور ہم یہ چاہیں کہ بچی پارسا اور نیک ہو جائے اور بچہ جو ہے ہمارا تہجد گزار ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنے اندر چینجز لانے ہوں گے، ہمیں اپنے اندر سے پریورتن کرنا ہوگا۔ اپنے اندر جب ہم چینجز کریں گے تب جا کے ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ سدھرے گا۔ اس کے علاوہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ لیڈیز اجتماع کا انعقاد کیجئے، ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار کریں، سب سے بہتر تو وہی ہے۔ نہیں آپ کو عالمہ ملتی ہیں تو کم سے کم 15 دن یا 1 مہینے میں کریں۔ بہت سے بھائیوں کے پاس شادی گھر ہیں، بہت سے بھائیوں کے پاس اسکول ہیں، شام کو خالی ہو جاتے ہیں، بہت سے بھائیوں کے ڈرائنگ روم اتنے بڑے ہیں کہ اس میں 50-60 عورتیں آ جائیں۔ اپنے اپنے خاندان کے ہمیں اپنے ماحول کو خود سدھارنا ہوگا، کوئی دوسرا آ کے نہیں سدھارے گا۔ آج اگر ہم کوشش کریں گے، ہمارا ماحول سدھرا رہے گا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ خاص طور سے کیونکہ ہمارے مرد حضرات تو پھر بھی جلسوں میں جاتے ہیں، مساجد میں جمعے کو کچھ تقریریں سن لیا کرتے ہیں، عرسوں میں چلے آیا کرتے ہیں، لیکن لیڈیز کے لیے ہمارے یہاں کوئی مضبوط تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں کے جب ماحول جب ہم اجتماع کا منعقد کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق آتا ہے جب ایک مرد ایک عورت کو سمجھاتا ہے اور عورتوں میں خود سے جب ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں تو اس کا بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مزاج سمجھتی ہیں اور جب ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سلمان علیمی صاحب کہا کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا اتنی آزاد ہو گئی ہے، بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، ہم کہاں تک ان کا پیچھا کریں گے، کہاں تک ان کو سدھار پائیں گے؟ تو ان کا رشتہ اللہ رب العزت سے مضبوط کر دیا جائے، رسول پاک سے مضبوط کر دیا جائے، وہ خود ان کو بچا لیں گے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کا رشتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر دیا جائے۔ تو جب ہم انہیں ضروری علم دین دیں گے، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں گے تو انشاءاللہ جوانی میں ان کے قدم نہیں بہکیں گے۔ وہ چاہے دلی پڑھنے چلے جائیں، چاہے بنگلور چلے جائیں، چاہے پونا میں نوکری کرنے چلے جائیں، وہ بہکیں گے نہیں۔ بہکنے والے تو امریکہ اور برطانیہ میں نہیں بہکتے ہیں، ایسے ایسے نیک لوگ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بنیادی تعلیم پہ بہت دھیان دینا ہے، ہمیں صرف ایک اسکول کی نہیں بلکہ ہمیں ہزاروں ایسے اسکول
اسکولوں کی ضرورت ہے، ہر مسلم آبادی میں ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ ارے دوسرے لوگوں کو بھی تو پیسے دیکھتے ہیں آپ، وہی آپ کا پیسہ فیس میں جو جاتا ہے، اگر ہم اپنے اسکول بنائیں وہ ہمارے پاس آئے تو ہم کم سے کم 100 ٹیچروں کو نوکری بھی دیں گے، 20-30 کام والوں کو نوکری دیں گے، اور کتنا بڑا ایک یہ بھی تو کاروبار ہے۔ اس نیت سے کیا جائے کہ میں اپنے قوم کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے پروفیشنلی مینیج کریے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈپلومہ کورسز چالو کریے۔ ہر بچہ تو علم دین، عالم دین نہیں بن سکتا۔ اسکول جانے کے بعد جب وہ آئے تو 2 گھنٹے کے 6 مہینے کے 1 سال کے کورس ہوں، ان کورسوں کو بچے کریں۔ جب ان کورسز کو کریں گے تو انشاءاللہ انہیں ضروری دینی باتیں معلوم ہوں گی۔ اسی کا بھی میں نے یہاں پہ دیکھا کہ الحمدللہ اسی کے انعامات بڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ جو ہے آمنے سامنے والے کورسز بھی چالو کریے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس اہم تقریب کا حصہ بنایا، اور ایک تاریخی جو ہے اجلاس کا مجھے حصہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے راشد مرکزی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور جو بھائی اور بہن جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر کوئی تمہارا بھائی، تمہارے چند بھائی آگے بڑھیں تو ان کا ساتھ دو۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو، کوئی بدگمانی ہو، تو یہ سوچ لو کہ اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، میں کم سے کم خاموش ہو جاتا ہوں، اسے کام کرنے دیتا ہوں۔ اور یاد رکھنا کہ زمین بھی تمہارے پاس رہ جائے گی، ادارہ بھی تمہارے پاس رہ جائے گا، کوئی یہاں سے اٹھا کے تمہارا ادارہ نہیں لے جا سکتا۔ اپنا ایک ادارہ مضبوط کرو، پھر دوسرے ادارے کو آگے بڑھو، دوسروں کو تم سے تحریک ملے۔ آج اگر ہم اپنی پود پہ کام کریں گے تو چند سالوں بعد تناور درخت نکلیں گے۔ اس وقت ہمارے قوم کو تعلیم کی ایسی ضرورت ہے، ہماری ایسی قومیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں جس میں دنیا کے بڑے بڑے نوبل لوریٹ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ قوم جو ہماری قوم پہ فلسطین میں ظلم کر رہی ہے، وہ اپنے آپ میں دنیا کی قابل ترین قوم ہے۔ ان پہ بھی ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ ہٹلر نے ان کے 60 لاکھ لوگوں کو چیمبرز میں ڈال دیا تھا، ان کو پگھلا دیا تھا، وہ قوم برباد ہو گئی تھی۔ لیکن اس نے سوچا کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے اور دوبارہ اس دنیا پہ حکومت کریں گے۔ لیکن چند ہی سال میں، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے ان کے پاس، عشق رسول کی دولت نہیں ہے، دین کی دولت نہیں ہے، تو یہ بھول گئے کہ وہ کس طریقے سے گزرے ہوئے ہیں، اور آج جو ظلم و بربریت ان پہ ہوا تھا وہی وہ دوبارہ معصوم اور نہتے مسلمانوں پہ دہرا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی آپ پہ ترس کھانے نہیں آئے گا، کوئی پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ خود ہی کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوط کرنا ہماری مجبوری ہے۔ چاہے ہم مسرورن اپنے آپ کو مضبوط کریں، چاہے مجبورن مضبوط کریں۔ اور اب تو ہمارا وہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرا تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزنس ہیں، ہم اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے پولیٹیشنز بھی چاہیے، اپنے میڈیا والے بھی چاہیے، اپنے وکیل بھی چاہیے، اپنے سول سرونٹ بھی چاہیے، اپنے ڈاکٹرز بھی چاہیے، اپنی نرسز بھی چاہیے، اپنے پڑھے لکھے لوگ بھی چاہیے، اپنے ٹیچرز بھی چاہیے، اپنے پرنسپلز بھی چاہیے، اور بہترین علماء اکرام کی قیادت میں جب یہ سب چیزیں چلیں گی تب انشاءاللہ ہم اپنے پورے نظام کو بدل سکتے ہیں، اپنے پورے نظام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اپنے دل میں اس بات کی نیت کر لیجئے کہ میں اپنی قوم کی خدمت کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا، اپنے بچے کو بہترین سے بہترین تعلیم دلاؤں گا۔ اگر میرا بچہ اس عمر سے نکل گیا ہے تو پوتے پوتی کے ساتھ کروں گا، بھانجے بھانجی کا خیال رکھوں گا، دوستوں کے بچے کا خیال رکھوں گا، ورنہ اور ساتھ میں کسی ایک غریب کے بچے کو بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنی شادیوں کے بجٹ کو کم کر دیجئے۔ ہم لوگ ایسی قوم ہو گئے ہیں کہ ہمارے سروں پر تلواریں لٹک رہی ہیں، سروں پر تلواریں لٹک رہی ہیں، انتظار میں لوگ ہیں کہ ہمارا کیا قیمہ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد بھی ہم ایسی بہرہ روی کا شکار ہیں، ہم سے کیسے بھی حالات گزر جاتے ہیں، نہ ہمارے ڈی جے کم ہوتے ہیں، نہ ہمارے باجے کم ہوتے ہیں، نہ ہماری شادیوں کی نمائشیں کم ہوتی ہیں، نہ ہماری شادیوں کے خرچے کم ہوتے ہیں۔ ہماری منگنیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ دوسروں کی شادیاں اس میں ہو جایا کرتی ہیں، ایسی منگنیاں کہ اس میں ہم 60 لوگ لے کے جا رہے ہیں، ہر کسی کو تحفے دیے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایسی منگنیوں کی اور ایسی فضول خرچی کی؟ شادیوں میں اتنی بربادیاں، ایسے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، ایسی سجاوٹ کی جا رہی ہے، ایسی اوور بجٹ شادیاں کی جا رہی ہیں کہ اپنی بچی کی خوشی میں اس کو ایسی نظر لگوا دے رہے ہو کہ اس کا گھر ہی برباد ہو جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی خوشی کر رہے ہیں اور اس میں نہ جانے کتنی بچیوں کا دل توڑ دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ نہ جانے کتنی نیک اور شریف بچیاں ہیں کہ جن کے ہاتھ پیلے ہونے سے رہ گئے ہیں، وہ ایسے ہی بوڑھی ہوئے جا رہی ہیں، اور ایسی اس میں سے چند بچیاں جو ہیں وہ غلط راستوں میں بھڑکے جا رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے ماں باپ، کتنی بچیاں، کتنے بھائی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنی بساط کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔
اپنے بجٹ بنا کے خرچ کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے, بلکہ ہماری جتنی اوقات ہے اس میں رہ کے خرچ کرنا چاہیے. میں آپ کو سب سے بڑی بتائیے, بچت جو ہے وہ اپنے آپ پہ بہت بڑا جو ہے سرمایہ ہے. ہمیں کنجوس نہیں ہونا ہے, لیکن ہمیں جو ہے فضول خرچ بھی نہیں ہونا ہے. فضول خرچی بھی گناہ ہے. اپنے دینی کاموں میں حصہ لیجئے, ایسا انویسٹمنٹ کریے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد ہماری اس دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کر چکے ہوں. اعلیٰ حضرت کا کتنا پیارا شعر ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرات گرامی, روز کسی نہ کسی بھائی کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر آتی ہے. یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ 70 سال جیوں گا کہ 60 سال جیوں گا. پچھلے ہفتے ایک بھائی کے ساتھ دعوت میں بیٹھا تھا, صبح معلوم چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. کل ایک بھائی علی گڑھ میں میں تعزیت کرنے گیا تھا, 42 سال کے تھے, گھر سے باہر بچیوں کو لے کے نکلے, پیچھے سے بس آئی, انہیں رون دیا, ان کا انتقال ہو گیا. ایک 15 سال کی بچی کا پرسوں انتقال ہو گیا. سب باتیں میں سچ کر رہا ہوں, کوئی معلوم نہیں ہے کتنی زندگی ہے ہمارے پاس. ہم سب 7 نوجوان چل کر ایک شادی سے لوٹ رہے تھے. ہمیں اپنے حالات ہمیں نہیں معلوم اس زندگی میں ہم کتنا وقت لے کے آئے ہیں, ہم اپنے گھر بھی واپس پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. حضرات گرامی, ہمیشہ اپنی موت کی تیاری کیجئے. اس دنیا میں ہم بحیثیت مسافر ہیں. اگر آپ یہاں سے بمبئی کا یا پونا کا سفر کریں گے ٹرین میں, تو آپ جو ہیں 10 اٹیچیاں لے کر نہیں جائیں گے, 50 جوڑے لے کے نہیں جائیں گے, الماریاں لے کر نہیں جائیں گے, راستے میں ہر آدمی سے رشتہ داری نہیں نبھاتے جائیں گے, بلکہ ضرورت کے مطابق اٹیچی لے کر جائیں گے. صرف لوگوں سے اتنا تعلق بنائیں گے کہ جتنا آپ کا کام چل جائے, اور اپنا سفر پورا کر کے لوٹ آئیں گے. اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہم جب تک ہم پہ خود نہیں پڑتی ہم سمجھ نہیں پاتے, لیکن جب خود پڑ جائے گی تو ہم سمجھنے کا وقت نہیں ملے گا. اس لیے دوسرے سے نصیحت حاصل کرو. جو نوجوان تمہارے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرو. نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں, میں گھروں میں جاتا ہوں, جو بائک چلا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھروں میں ایسے کر کے کوما میں پڑے ہوئے ہیں, گھر والے دعا کرانے لے جاتے ہیں. لوگ کس کس حال میں ہیں, نہ جانے کب زندگی کی آخری شام ہو جائے. اس سے پہلے توشہ آخرت تیار کریے. توشہ آخرت یہ ہے کہ اپنے اعمال اکٹھا کریے, اپنے اعمال اکٹھا کریے, ایسے نیک کام کریے, اپنے آنے والی اولاد کو ایسا چھوڑ کے جائیے. گناہوں سے بچیے, کسی کو دھوکہ مت دیجیے, کسی کی زمین جو ہے وہ مت غصب کریے. آج کل زمین غصب کرنے کا بڑا فیشن چلا ہوا ہے. حضرات گرامی, جو کسی کی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی غصب کرے گا, قیامت کے دن اس کا 7 گناہ کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کسی پہ ظلم مت کریے. بہت سے لوگ بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں, اپنے گھر میں جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں, ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی برادری کے نشے میں ہوتا ہے, کوئی اپنی دولت کے نشے میں ہوتا ہے, کوئی اپنی پولیٹیکل پاور کے نشے میں ہوتا ہے. لیکن جو قبر کی حقیقت ہے, وہاں پر نہ برادری کام آئے گی, نہ تمہاری طاقت کام آئے گی, نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا. وہ ایک ایسی کوٹھری ہے جہاں پر اکیلے تمہیں جانا ہے. 5 جائیں گے اور 4 لوٹ آئیں گے, اور تم اکیلے وہاں رہ جاؤ گے. کہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے, تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کو نہ ماننے والی قوم بھی ہو, لیکن موت کو سب مانتے ہیں. حضرات گرامی, یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے, تو اس کے لیے کیوں نہ ہمیں تیاری کرنی جائے. اب تو ایسی دھڑا دھڑ موتوں کی خبر آتی ہے کہ لوگوں کو 40 اور 50 سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے. حضرات گرامی, نیت کریے کہ اپنی زندگی میں اعمال, اپنی نمازیں پوری کریے. جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کیلکولیٹ کریے, ان کی قضاؤں کو ادا کریے. جو زکاتیں چھوٹ گئی ہیں ان زکاتوں کو دیجیے. اپنے حرام مال مت لے کر جائیے, یہ مال تو دوسرے مزے لے لیں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. ایسی فضول خرچیاں مت کریے, لوگوں پہ ایسا ظلم مت کریے جو ظلم تو ہم نے یہاں پر کیا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بچ کر کے نکل جائیں اور ہمیں قبر میں اس کا جواب دینا ہو, قیامت میں اس کا جواب دینا ہو. یاد رکھیے کہ اگر کسی نے آپ سے یہاں بدلہ لے لیا تو وہ آپ کے لیے سستے میں آپ چھوٹ گئے, لیکن اگر کسی کی آہ جو ہے عرش اعظم سے جا کے ٹکرا گئی اور اس کا بدلہ اس کے رب نے لے لیا تو بہت مہنگا پڑے گا, بہت بھاری پڑے گا. اگر کسی کی زمین ماری ہے تو اس کی زمین لوٹا دو. اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو. اگر کسی عورت پہ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو. ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لو. اگر بہنوں کا حصہ کسی نے مارا ہے تو بہنوں کو ان کے حصے لوٹا دو.
آج اگر ہم بہنوں کے حصے نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی یقین مانیے بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں بہنوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھائیوں سے مانگیں گے تو بھائی کا گھر آنے کا راستہ بند کر دے گا، لیکن حقیقت میں یہ جو جہیز میں لٹاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بہن کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ 2 بھائی ہیں، اگر 3 ہوتے تو آپ 3 حصے لگاتے، اگر آپ کی 1 بہن ہے تو آپ اس کا حصہ ہم سے کھا جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، کوئی دنیا میں ایسی چیز اپنے اوپر نہ لے کے جائیں کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے خاص بندوں کے ماننے والے ہیں، اولیاء اکرام کے عاشق ہیں۔ اولیاء اکرام کے جو عاشق ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے داڑھیوں سے سجا ہوا کرتے ہیں، ان کے ماتھے جو ہیں سجدوں سے سجا ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، جو کسی کی زمین نہیں مارتا ہے۔ آج ہم کاروبار میں کیوں پیچھے ہوئے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کے پیسے پہ اتنی بری نظر رکھ رہے ہیں کہ روز خبر آتی